کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے، اوروں سے بھی ہوا ہے، لیکن جو ارشد شریف سے ہوا، اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے، اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی، اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں. کیوں دھمکیاں دی گئی؟ کہ جو آپ کا موقف ہے، کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا. ارشد شریف کیا کر رہا تھا؟ وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا، اس کو دھمکیاں مل رہی تھی، اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی. جب وہ اس کے گھر والوں کو سب پتہ ہے، ارشد شریف کی والدہ کو سب پتہ ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا. اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی، وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا. یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں، کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے. اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا. ملک کا ایکس پرائم منسٹر، جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا، پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف. ڈرٹی ہیری، اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے. یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے، اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی. لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے.